السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور دعا کرتا ہوں کہ تمام بھائی اور دوست احباب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان فرمائے، اور جو بھی بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کی بیماریاں دور فرمائے، صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کا بہت بڑا اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں، تقریباً پاکستان میں سے تقریباً 50% لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، اوورسیز ہیں۔ تقریباً ہر گھر میں سے ایک دو بندہ لازمی باہر سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں، ملیشیا میں، یورپ کنٹری میں، کسی بھی کنٹری میں لازمی کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے ایک پیغام تھا جو میں نے بہت ہی ضروری سمجھا۔ میں نے کچھ حادثات دیکھے تو اس کے مطابق میں نے یہ ٹاپک بنانا چاہا۔ اس کا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو ایسا۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی جتنے بھی ہیں سعودیہ میں، قطر میں، دبئی میں، ملیشیا میں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ جتنی بھی سیلری ہوتی ہے وہ گھر بھیج دیتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اپنا اکاؤنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھتے، وہی پیسے ہوتے ہیں جو ان کے کھانے کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، کبھی بھی ایسا نہیں کیجیے گا۔ ایک لمٹ اپنی رکھیں کہ میں نے آیا کہ میری 1500 سیلری ہے، جس میں سے میں نے 1000 روپیہ گھر بھیجنا ہے، 300 روپیہ میں نے بچانا ہے، 200 روپیہ میرا ہانڈی کا خرچہ آ جائے گا، آگے پیچھے کھا پی کے میرے کو 200-300 روپیہ بچ جائے گا۔ اگر 200-300 بھی رکھیں تو یہ بھی کم نہیں۔ اگر آپ 5 سال 10 سال لگاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس رقم بچ جاتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ایک بندہ ایک پوری فیملی کے لیے مختص ہو جاتا ہے، پوری زندگی اپنی باہر گزار دیتا ہے، ان کی ہر نخرہ ہر چیز برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی دکھ مصیبت وہاں آ رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پردیس میں کسی کو بتانی نہیں چاہیے۔ کوئی تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں انسان وہاں سولو کر لیتا ہے، لیکن نہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی باتیں بتا دیتے ہیں، وہ آخر کر ان تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے اس ٹائم۔ ان کو نہیں پتہ کہ وہ کس مشکلات سے گزر رہے ہیں، گھر والوں کو نہیں پتہ کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے بھی ہیں ہم ایک بندہ ذلیل ہو رہے ہیں لیکن ہماری پوری جو فیملی ہے جتنی بھی ہے وہ خوش رہے، نہ کہ ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو۔ جیسے بھی کچھ بھی ہوتا ہے، جو بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے ہماری فیملی والے ہیں، بعد میں ہم خود ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب گھر واپس جاتے ہیں، آپ کی ایج 60 70 80 سال جب ہو جاتی ہے، واپس جاتے ہیں، ابھی تو میکسیمم لمٹ جو ہے جس طرح ابھی انسان چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ 60 تک چل رہا ہے۔ اللہ پاک تمام بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، میری تو یہ دعا ہے۔ تو جیسے ہی بوڑھا ہوتا ہے انسان، گھر واپس جاتا ہے، اس کو اپنے بچے بھی نہیں پہچانتے۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے اپنی ریئل لائف میں، ان کو اپنے بچے بھی نہیں پہچانتے، ان کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ جائیدادیں ان کے بچوں کے نام ہوتی ہیں، اس کی بیوی کے نام ہوتے ہیں، سب کچھ اس بیوی کے نام ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی آپ نے ان کے لیے کمایا، ان لوگوں کو کھلایا، لیکن انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ جب آپ کی جیب میں پیسہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت آپ کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کی قدر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں
ان کے اندر کچھ انسانیت ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر وہ انسانیت نہیں ہوتی، وہ صرف پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ دیکھے سعودیہ میں، ان کی تقریباً 18 سال کے تھے، ان کی ابھی تک داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے ایج بڑھا کے اپنا پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ بنوا کے وہ سعودیہ آ گئے۔ تقریباً انہوں نے 60 سال ان کی زندگی گزر گئی۔ جب وہ بیچارہ گھر گیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ جو سیلری آتی تھی وہ ساری گھر بھیج دیتا تھا۔ چند ایک پیسے تھے جو اس کی کمپنی نے، مطلب کہ سال کی سیلری، جو ہر سال کی سیلری ایک آپ کی جمع ہو جاتی ہے، وہ سیلری اس کی کوئی 15 20 25 اس طرح بقایا تھی، تو وہ پیسے صرف اس کے پاس تھے۔ اس میں سے بھی کچھ اس نے پیسے پہلے ہی گھر بھیج دیے تھے چھٹی جانے سے پہلے۔ جب اس کا خروج لگا، اس نے کچھ پیسے اس کے جانے سے پہلے ہی بھیج دیے تاکہ میرے ساتھ کوئی مشکلات یا مسئلہ وغیرہ نہ بنے۔ اکثر اوقات لوگ کرتے ہیں کہ پیسے پہلے کچھ بھیج دیتے ہیں کیونکہ کسٹم والے آگے چیک کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ایشو نہ بنے۔ اس نے بھیج دیے، کچھ دن رہا گھر میں جب تک اس کی جیب میں پیسے رہے۔ اس کے بعد اس کو بیٹوں نے مارا پیٹا، اس کی یہاں تک کہ بیوی نے بھی گالیاں دیں اس کو، گھر سے اس کو نکال دیا، گھر سے در بدر کر دیا۔ وہ روڈوں پہ بہت رویا، اس نے کہا میں نے کیا نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے، لیکن بس اس کی غلطی یہی تھی کہ اس کی جتنی بھی جمع پونجی تھی اس نے اپنے بچوں کے لیے وقف کر دی تھی، اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیا۔ اس کے نام وہ جائیداد بھی نہیں تھی، وہ نام بیوی کے نام تھی۔ بچوں نے کہا آپ ہمارے باپ نہیں ہو، آپ ظالم ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو۔ میں وہ باتیں نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہی، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ انسان کا دل، انسان کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں، خون روتا ہے، خون نکلتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ان لوگوں نے، بہت اس کو خراب کیا۔ اس کی صرف غلطی یہی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی پیسے بھیجیں ایک لمٹ سے بھیجیں۔ ضرور میں تو کہتا ہوں کہ آپ جب بھی پاکستان جاؤ، جو بھی شاپنگ کرنی آپ پاکستان سے کرو، آپ یہاں سے نہ کرو، آپ اپنا پیسہ بچاؤ۔ یار ہم یہاں سے شیمپو لے کے جاتے ہیں، کیا ہمیں پاکستان سے شیمپو نہیں ملتے؟ ہم یہاں سے صابن لے کے جاتے ہیں، کیا ہمیں پاکستان سے صابن نہیں ملتا؟ جو ایسی فالتو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں۔ چلو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لے کے جانی پڑتی ہیں، جو بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بس ایسے ہی ان میں پیسے اڑا کے بس یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سعودیہ سے آئی ہے۔ آپ وہاں سے بھی جائیں، کسی بھی بڑے سٹور پہ جائیں، ان کو کہیں مجھے امپورٹنٹ شیمپو دیں، وہ آپ کو امپورٹنٹ شیمپو دیں گے۔ اور سیم چیز کا ہوگا، سیم جس طرح سعودیہ، ملیشیا، قطر، یو اے ای جہاں پہ بھی جاتے ہیں تقریباً اسی کمپنی کا وہی برانڈ ہوگا، لیکن امپورٹڈ ہوگا، باہر کا بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز خدایا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ نہ کچھ جمع لازمی اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھیں تاکہ کل آنے والے وقت میں وہ آپ کو پیسہ کام آئے۔ اور میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ پاک آپ کو بہت نوازے، اللہ پاک آپ پر رحمتیں کرے۔ جو بھائی بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اور تمام بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہوگی، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ پاکستان زندہ باد۔